پاکستان کا ایٹمی پروگرام اچانک امریکی سیکیورٹی پالیسی کی زد میں کیوں آ گیا ہے؟ پاکستان اور چین کے بارے میں تلسی گبارڈ کی رائے انتہائی سخت تھی۔ سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا اور اس میں آپ کے وزیر دفاع نے کھل کے بھی کہہ دیا کہ ہم باہمی دفاع کے لیے سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اب کئی سمتوں سے دباؤ میں ہے۔ امریکہ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ کسی دہشت گرد کی گود میں نہیں گر سکتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی اب سرکاری طور پر پاکستان کو روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ رکھ کر امریکی سرزمین کے لیے ممکنہ خطرہ قرار دیتی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جب امریکہ کے قومی انٹیلیجنس کے سربراہ یعنی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے امریکہ کی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے اسلام آباد میں کافی تشویش پیدا کر دی ہے۔ تلسی گبارڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ترقی میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ مستقبل میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز یعنی بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلز یا ICBM بھی جو کہلاتے ہیں ان میں تبدیل ہو سکتے ہیں، جو براہ راست امریکی سرزمین کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرے کے طور پر پاکستان سمیت چین اور شمالی کوریا کے نام لیے ہیں۔ روس کا تو نام وہ لیتے ہی رہے ہیں، مگر انڈیا کا نام نہیں لیا، حالانکہ انڈیا کے پاس بھی میزائلوں کو ICBM بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں یہ بریفنگ امریکہ کو درپیش خطرات کے بارے میں جو بریفنگ دی ہے، اس میں ان سے خاص طور پہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا تھا۔ انہی کے اپنے محکمے میں ان کے ایک کولیگ جو کینٹ، انہوں نے ابھی 2 دن پہلے ٹرمپ انتظامیہ سے یہ کہتے ہوئے علیحدگی اختیار کی استعفیٰ دے دیا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا تھا اور حالیہ جنگ جو ہے وہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے شروع کی تھی۔ انہوں نے نام نہیں لیا تھا لیکن ایک بیرونی طاقت کے لیے، ایک بیرونی ملک کے لیے کیا تھا۔ تو تلسی گبارڈ نے گزشتہ روز سینٹ کی کمیٹی میں ٹیسٹیمنی دیتے ہوئے پاکستان، چین اور شمالی کوریا کو امریکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ، تھریٹ قرار دیا ہے۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو امریکی اسٹریٹجی میں ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ اسے انڈیا کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا جو صرف جنوبی ایشیا کی جیو پالیٹکس تک محدود تھا۔ یہ بڑی تبدیلی آئی امریکی پالیسی میں، جو تلسی گبارڈ نے پہلی مرتبہ نہیں کہی، اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس کا اظہار ہو چکا ہے، لیکن اب یہ ٹیسٹیمنی میں ایک ریکارڈ کی صورت میں بالکل سامنے آئی ہے، اور یہ بڑی اہم ایک شفٹ ہے کہ اب تک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو تھا وہ انڈیا کے مقابلے میں دیکھا جاتا تھا، انڈیا کے ساتھ ہائیفینیٹ کیا جاتا تھا، مگر اب وہ تصور یکسر بدل چکا ہے۔ اب پاکستان کو سرکاری طور پر روس، چین، شمالی کوریا اور ایران جیسے ممالک کی اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے جن کے میزائل نظام جو ہیں وہ امریکی سرزمین کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اب یہ بحث ضروری ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو 50 سال کی محنت سے انڈیا کے خلاف دفاع کے طور پر تیار کیا گیا تھا، اچانک امریکی سیکیورٹی پالیسی کی زد میں کیوں آ گیا ہے، اور کیوں اس بار روایتی سفارتی حربے جن میں حقیقت سے انکار اور یقین دہانیاں شامل ہیں شاید کام نہ آئیں۔ پاکستان ہمیشہ بیانات دے کے اپنے عوام کو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن دنیا مطمئن نہیں ہوتی ہے، اور امریکہ اس حد تک مطمئن ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے اپنا کام نکلواتا ہے، اور کام نکلواتے ہی پاکستان کو پھر وہی کرتا ہے جو بھی کام کروا کے کسی نوکر کے تھپڑ مار کے یا چپلے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ تلسی گبارڈ کی ٹیسٹیمنی میں ایران کے بارے میں ایک اہم نکتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق جون 2025 میں امریکی قیادت میں کی جانے والی جو فوجی کارروائی نے ایران کی یورینیم افزودگی کی ساری تنصیبات کو تباہ کر دیا تھا، اور امریکی انٹیلیجنس کو اس کے دوبارہ شروع ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس وقت اس کو
اوبلیٹریٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی تلسی گبارڈ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس بر اعظمی میزائل نہیں ہیں، اور اگر وہ چاہے بھی تو ایسا میزائل بنانے میں اسے سن 2035 تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس طرح ایران کو فوری خطرے کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان اور چین کے بارے میں تلسی گبارڈ کی رائے انتہائی سخت تھی۔ انٹیلیجنس کمیونٹی کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں مسلسل ترقی کر رہا ہے، جو اسے جنوبی ایشیا سے باہر اہداف کا نشانہ بنانے کی صلاحیت دے سکتی ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان ایسے بر اعظمی میزائل جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے جو امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ بن جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تلسی گبارڈ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے پاس آج ایسی صلاحیت ہے۔ پاکستان کا سب سے طویل فاصلے پر مار کرنے والا جو آپریشنل میزائل ہے شاہین 3، جو تقریباً 2500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، جو امریکہ پہنچنے کے لیے درکار 11,500 کلومیٹر سے بہت کم ہے۔ تو اصل تشویش مستقبل کی سمت کے بارے میں ہے کہ آئندہ پاکستان یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تلسی گبارڈ نے اعداد و شمار سے صورتحال واضح کی کہ امریکہ کو خطرہ بننے والے میزائلوں کی تعداد موجودہ 3,000 سے بڑھ کر 2035 تک 16,000 سے تجاوز کر جائے گی، اور ان میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن مزید ایک گہرا معمہ بن جاتی ہے، کیونکہ اسی رپورٹ میں دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش یا ISIS جو ہے خراسان کے نام سے جو ہے، اس کو جنوبی ایشیا سے امریکہ کے خلاف سازش کرنے والے گروہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ رپورٹ نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے تعاون پر ایک اطمینان بھی دکھایا، کہا کہ یہ تعاون جاری بھی ہے، تسلیم کیا ہے، لیکن ایک ہی علاقے میں فعال دہشت گرد نیٹ ورکس اور ایٹم بم سے لیس میزائلوں کا ہمیشہ سے امریکہ کے لیے تشویش کا سبب رہا، اب بھی ہے، اور اب اس تشویش کو سرکاری سند مل گئی ہوئی ہے۔ تلسی گبارڈ کے بیان کے محض چند گھنٹوں کے اندر پاکستان کے سفارتی اور اسٹریٹجک حلقوں نے اپنے روایتی انداز میں رد عمل دینا شروع کر دیا۔ سابق وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ گبارڈ کا بیان اسٹریٹجک حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی نظریے کے بنیادی اصول کو دہرایا کہ یہ صرف انڈیا کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد جنوبی ایشیا میں کریڈیبل ڈیفنس یعنی قابل اعتبار دفاع قائم رکھنا ہے، نہ کہ عالمی سطح پر طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان روایتی طور پہ یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ انڈیا نے نیوکلیر ہتھیار بنائے تو اس کے لیے پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے لیے بھی نیوکلیر ہتھیار بنانے پڑے ہیں۔ انڈیا یہ کہتا ہے کہ اس نے چین کی وجہ سے بنائے ہیں، تو لیکن عالمی سطح پر یہ دلیل پاکستان کی تسلیم نہیں کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلسی گبارڈ جو ہے یہ ہندو ہے اور انڈین نژاد ہے۔ وہ ہندو مذہب انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ پیدائشی ہندو نہیں ہیں، وہ پیدائشی طور پہ ان کا مذہب امریکہ میں ایک عام لوگوں کی طرح کرسچن تھا، اور وہ نسلی لحاظ سے امریکن نیٹو ہے، یعنی جو ریڈ انڈین وغیرہ پہلے کہلاتے تھے اب ان کو امریکن نیٹو کہا جاتا ہے، تو وہ اس کہہ لیں کہ نسلی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر انہوں نے فوج میں نوکری کی، لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں، اور اسی دوران وہ ہندو مذہب سے متاثر ہوئیں اور وہ ہندو ہو گئی۔ ان کے والدین ابھی بھی کرسچن ہیں، تو انہوں نے اپنا پھر نام تلسی گبارڈ رکھا تھا۔ تلسی گبارڈ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ انڈین نژاد کوئی ہندو ہے، وہ ایک امریکن ہے، امریکن نیشنلسٹ ہے، ان کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے اختلافات امریکہ سے ہیں پاکستان کے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی مخالف بھی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کے متعلق آپ کم از کم علمی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے رسمی بیان میں کہا کہ یہ ٹیسٹیمنی حقائق کے خلاف اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ہم یہاں پہ ایک تبدیلی محسوس کر لیں جو خود پاکستان نے تسلیم کی ہے، وہ ہے کہ اب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا، ایک پیکٹ کر لیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے پر اگر حملہ ہوگا تو پاکستان ان کی مدد کرے گا اور سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا۔ اس میں پاکستان کے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ محمد آصف، انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ اس میں سب چیزیں شامل ہیں، ایٹمی ہتھیار بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی یہ پرانی دلیل کہ وہ انڈیا اسپیسیفک ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام یا نیوکلیر ہتھیار، یہ اب خود ہی پاکستان نے اس کو بدل دیا ہوا ہے کہ اب اس میں
مڈل ایسٹ بھی آ گیا ہوا ہے، اور اگر مڈل ایسٹ بھی آ گیا ہوا ہے تو اس میں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی اور بھی ہو سکتا ہے، اور شاید یہی ایک تشویش کی وجہ بھی ہے امریکہ کے لیے۔ لیکن یہ سب تھیوریٹیکل باتیں ہیں، یعنی تشویش جو تلسی گباڑ نے لکھی ہے یا بیان کی ہے ٹیسٹیمنی میں، وہ یہ نہیں کہ پاکستان کل کر لے گا، لیکن اس نے یہ امکان دیکھے ہیں کہ پاکستان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کیا کیا ہے۔ اس میں چائنا کی یہ کیپیبلٹی ہے، انڈیا کی بھی کیپیبلٹی، لیکن اس کا نام نہیں لیا۔ پاکستان کی کیپیبلٹی ہے اور نارتھ کوریا کی کیپیبلٹی ہے۔ اچھا، چائنا اور نارتھ کوریا کو تو ہمیشہ سے اینٹی امریکن یا امریکہ کے لیے خطرے کے طور پہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کو ابھی کچھ عرصے سے یہ دیکھنا شروع کیا گیا، اور یہی بات تلسی گباڑ نے اب دہرائی ہے۔ تو پاکستان کے سرکاری حلقوں سے ہٹ کر پاکستانی اسٹریٹجک تجزیہ کاروں نے مزید مفصل دلائل دیے۔ مثلا بریگیڈیئر طغرل یامین ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول کے ماہر ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے موجودہ جو میزائل ہیں وہ ٹیکنیکل طور پر امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ درست ہے، لیکن تلسی گباڑ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ابھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ امریکہ پر دوہرے معیار کا الزام لگایا کہ گباڑ نے جان بوجھ کر انڈیا کے 5000 کلومیٹر مار کرنے والے اگنی 5 یا جو ہے اس میزائل، اور جو زیر ترقی ہے 12,000 کلومیٹر مار کرنے والے اگنی 6، ان میزائل کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ بات انہوں نے صحیح اٹھائی ہے۔ تو لاہور یونیورسٹی کی ایٹمی صلاحیت کے ماہر رابعہ اختر جو ہیں، انہوں نے سب سے منظم طریقے سے اس بیان کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلسی گباڑ کا بیان امریکی خطرے کے جائزے کی ایک مستقل خامی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے مطابق امریکی تجزیہ کار حقائق کو نظر انداز کر کے بدترین ممکنہ صورتحال کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس کا کام ہی یہی ہے۔ میں یہاں سے رابعہ صاحبہ سے کہوں گا کہ کوئی بھی انٹیلیجنس جو دیکھتی ہے دوسرے کی کیپیبلٹی دیکھتی ہے، یہ نہیں کہ اس کے ارادے نہیں دیکھتی، اس کی نیت نہیں دیکھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تلسی گباڑ پر یہ جو ان کا کرٹیسزم ہے یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو اپنی تمام تر داخلی مستقل مزاجی اور ٹیکنیکی درستگی کے باوجود جو روایتی پاکستانی دلائل کو اس بار 3 بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ان کی افادیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سامعین بدل چکے ہوئے ہیں، اب آڈینس بدل چکے ہوئے ہیں آپ کے۔ 2026 کی انٹیلیجنس رپورٹ ان اداروں کی تیار کردہ ہے جو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب 2024 میں امریکی حکام نے پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس پر پابندی عائد کی تھی تو انہوں نے واضح کیا تھا کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے باہر امریکی سمت یعنی امریکہ کی جانب ایک میزائل پھینکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں، یہ کوئی نیا خیال نہیں، بلکہ یعنی ایک ایسا تاثر ہے جو پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ تو ہر سال میزائل ٹیسٹ رینج میں اضافہ اس امر کی دلیل کو وزن دیتا ہے کہ موجودہ صلاحیت سے زیادہ اہم مستقل کی سمت ہے۔ اور جب آپ نے سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا اور اس میں آپ کے وزیر دفاع نے کھل کے بھی کہہ دیا کہ ہم باہمی دفاع کے لیے سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں جس میں نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، تو اب دنیا اس سارے پاکستان کی اس پیش رفت کو مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا والی دلیل 2 دھاری تلوار ہے۔ پاکستانی تجزیہ کار درست کہتے ہیں کہ انڈیا کا میزائل پروگرام اور رینج اور ان کی جو فٹنس ہے یا ایڈوانسمنٹ ہے اس کے لحاظ سے یہ پاکستان سے کہیں آگے ہے، لیکن امریکی حکمت عملی یا امریکی جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس حقیقت سے بالکل الٹ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اگر انڈیا کے پاس پہلے سے بین البر اعظمی میزائل ہیں تو پھر پاکستان کو اپنی رینج انڈیا سے آگے بڑھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ پاکستانی ماہرین کا جواب یہ ہے کہ انڈیا جو اپنی فوجی موجودگی تاجکستان میں جو اس کے ملٹری بیسز رہے ہیں یا بحر ہند میں جو اس کی تنصیبات ہیں، موریشس تک جو اس کا ہے، یا اگلیگا جیسے جزیرے جو ہیں ان تک جو پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے شاید وہ وہاں تک استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کے نقطہ نظر سے قابل اعتبار دفاع کے لیے یعنی کریڈیبل ڈیفنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈیا کے ان دور دراز اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکے، لیکن واشنگٹن کے نقطہ نظر سے موریشس تک پہنچنے والا میزائل میساچوسٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یعنی پاکستان اگر انڈیا کے دور دراز جو اڈے ہیں انڈین اوشین میں بھی یا ادھر ادھر بھی، اگر وہ وہاں تک ہٹ کرنے کے لیے میزائل بنائے گا یا بنانے کا ارادہ ظاہر کرے یا بنانے کے متعلق سوچا جائے، تو اتنی رینج کے جب میزائل بنیں گے پاکستان کے تو وہ
امریکہ کے پالیسی میکرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میساچوسیٹ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ خیال ہے ان کا، تجزیہ ایک ہے. تیسرا مسئلہ اعتبار کا ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ اسٹریٹجک ابہام یعنی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی بنیاد پر کھڑا رہا ہے. نہ تو کسی صلاحیت کی مکمل تصدیق کی جاتی ہے اور نہ ہی تردید. یہ کچھ کسی لحاظ سے کھل کے بھی بات کرتے ہو، کسی لحاظ سے یہ اسرائیل جیسی پالیسی رکھی ہوئی ہے. تو انڈیا کے خلاف علاقائی مسابقت میں یہ ابہام پاکستان کے لیے فائدہ مند رہا ہے. لیکن جب عالمی سطح پر بات ہو تو یہ ایمبیگوٹی الٹا اثر کرتی ہے. اگر پاکستان بین البر اعظمی میزائل ہونے کا اشارہ دے رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے دنیا میں، جبکہ حقیقت میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ میں خطرے کا احساس بڑھے گا اور پاکستان کو کوئی حقیقی دفاعی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے. پاکستان کا پروگرام جس طرح بنا ہے، جس طرح بنایا گیا ہے، جس طرح اس کو ترتیب دیا گیا تھا، اس میں بہت ساری ایمبیگوٹی ہمیشہ رکھی گئی تاریخی طور پر. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے بارے میں شکوک بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام اب کئی سمتوں سے دباؤ میں ہے. ان میں سے ہر ایک دباؤ اکیلے قابل برداشت ہو سکتا تھا، لیکن سب مل کر اس پروگرام کی موجودہ صورتحال کو ایک ایگزسٹانشل چیلنج میں تبدیل کر رہے ہیں. پہلا دباؤ سعودی عرب سے تعلق رکھتا ہے. ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اس معاہدے کو ایک سعودی اہلکار نے تمام فوجی ذرائع پر محیط انتظام قرار دیا تھا کہ اس میں سب جو ملٹری ٹیکنالوجی یا ویپنز ہے وہ اس معاہدے کا حصہ ہے. اس سے فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا جو ایٹامک شیلڈ ہے اب سعودی عرب تک پھیل گیا ہوا ہے؟ تو پاکستان کے لیے اس معاہدے کے کئی فائدے تھے. ایک اہم یا پھر اکنامک پارٹنر سے تعلقات گہرے ہوئے، علاقائی اثر و رسوخ بڑھا، اور مشرق وسطیٰ میں اپنی اہمیت کا مظاہرہ بھی کیا. یعنی جب یہ اپنے سعودی عرب سے اپنا پروگرام میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے فائدے بھی ہوئے تھے. تو ایٹمی پہلو کو مبہم رکھ کر پاکستان نے سفارتی لچک حاصل کر لی، لیکن اس کے خطرات بھی گہرے ہیں. تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ابہام بین الاقوامی شکوک کو دعوت دیتا ہے. امریکی انٹیلیجنس کے نزدیک یہ معاہدہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی میزائل رینج کے ساتھ مل کر یہ تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان کی حکمت عملی تبدیل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے. دوسرا دباؤ انڈیا ہے. پاکستان اور انڈیا کا ایٹمی تعلق پہلے ہی دنیا کا خطرناک ترین ہے، اور مئی 2025 میں پہلگام میں ہونے والے جو دہشت گرد حملے تھے ان کے بعد اور بھی خطرناک ہو گئے. اس حملے میں ظاہر 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے جواب میں انڈیا نے پاکستان میں اپنے بقول 9 دہشت گرد کیمپوں پر حملے کیے، جس میں سے 100 سے زائد شدت پسند مارے گئے. یہ جنگ یا مختصر سی جنگ دونوں ملکوں کے لیے ایک خطرناک تھی، کیونکہ دونوں جنگ کے دہانے پر آ گئے تھے، اور صدر ٹرمپ نے بقول ان کی مداخلت سے کمی ہوئی اس کشیدگی میں. اور اس جنگ کے بعد کئی موقعوں پہ پاکستان کے حکمران، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے تو یہ کہا ہے، یعنی خود کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ مر جاتے. یعنی وہ صاف خود کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ نہ روکتے تو پاکستان نے اور انڈیا ایٹم بم مار دینا تھا. تو ان سب چیزوں کو آپ اندازہ جوڑ کر دیکھ لیں کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کی اب کیا رائے ہے. تو تلسی گبارڈ کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ایٹمی تصادم کا خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور دہشت گرد عناصر اس بحران کو جنم دے سکتے ہیں. یعنی وہ کوئی بھی کارروائی کر کے انڈیا اور پاکستان میں ایک اور جنگ کو چھیڑ سکتے ہیں. یہ اندازہ یقیناً درست ہے، لیکن یہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو ایک پیچیدہ صورتحال میں ڈال دیتا ہے. وہی عدم استحکام جو اس کے ایٹمی ڈیٹررنٹ کو جائز قرار دیتا ہے، امریکی تشویش کو بھی بڑھاتا ہے. کہیں یہ ہتھیار کسی بحران میں محفوظ نہ رہے. یعنی جو کئی بار ہم خبروں میں پڑھ چکے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے کسی بھی ملک کی طرف سے جو تشویش آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان کے یہ ہتھیار دہشت گرد گروپوں کے ہاتھ نہ آ جائے. کیونکہ پاکستان کے ماضی میں بڑے گہرے تعلقات رہے ان تمام جہادی گروپ سے جو آج امریکہ کی نظر میں دہشت گرد ہے، اور ان میں سے کچھ پاکستان کی بھی نظر میں دہشت گرد ہے. تو تیسرا دباؤ بڑی ایک ٹیکنالوجیکل حقیقت ہے. سفارتی چالوں کے پیچھے ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام ترقی کر رہا ہے. شاہین 3 کی رینج، یعنی شاہین 3 کی جو رینج ہے وہ پورے انڈیا کو کور کرتی ہے.
بڑے راکٹ انجنوں کی تیاری، جسے خلائی لانچ وہیکلز یا طویل فاصلے کے میزائلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، امریکی پابندیوں کا سبب بن چکی ہیں۔ امریکی جو تجزیہ کار ہیں وہ سیدھا سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا سے آگے رینج بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پاکستانی ماہرین کا جواب جو وہ انڈیا کے پھیلتے ہوئے فوجی رسوخ پر مبنی ہے، کہ وہ جب اتنا کر رہا ہے، جب وہ ایک جزیرے، کئی ہزار میل دور جزیرے تک اڈا بنا رہا ہے، تو پاکستان سے 4,500 کلومیٹر دور ہے وہ، اور اسے کور کرنے کے لیے رینج بڑھانا پاکستان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے نزدیک ان اہداف کو خطرے میں رکھنا، یعنی پاکستان ان کو خطرے میں رکھے، یہ ایک دانشمندانہ دفاع ہے۔ لیکن امریکی تجزیہ کار کچھ اور دیکھتے ہیں۔ ایک غیر مستحکم خطے میں ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک، جس کے دہشت گردوں سے قریبی تعلقات مانے جاتے ہیں، ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جس کی کوئی قابل فہم وضاحت امریکہ تک پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی طرف سے جو مرضی کہیں کہ یہ انڈیا اسپیسیفک ہے، دنیا اس لاجک کو اب نہیں تسلیم کرے گی۔ چوتھا دباؤ جو ہے وہ داخلی عدم استحکام ہے۔ پاکستان میں مسلسل اکنامک کرائسس بھی ہے، پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، کوئی چیزیں سٹیبل ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین جب چاہے ٹوٹ جاتا ہے، جب چاہے بدل جاتا ہے۔ تو پاکستان میں وہ استحکام لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں دنیا کے باہر، جو پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم بڑے مستحکم ہیں۔ تو رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں سرحدی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ خطے میں دولت اسلامیہ خراسان کی داعش خراسان جو ہے اس کی موجودگی تشویش میں اضافہ کرتی ہے۔ تو امریکی پالیسی سازوں کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے اصل خوفناک خواب، نائٹ میئر جس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کے ارادے نہیں بلکہ اس کی کیپیبلٹی ہے اور عدم استحکام کا امتزاج ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کئی دہائیوں سے اس خطرناک موڑ سے بچتا آ رہا ہے، جب علاقائی دفاع عالمی خطرہ بن جائے۔ یہ پروگرام خفیہ طور پر شروع ہوا، افغان جنگ کے سائے میں پروان چڑھا اور سن 1998 میں باقاعدہ طور پر سامنے آیا، جب پاکستان نے بھی انڈیا کے برابر ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے سن 80 کی دہائی کے آخر میں کلدیپ نیر نے ایک رپورٹ لکھی تھی، جس میں پاکستان کے ایک سینئر صحافی مشاہد حسین اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ڈاکٹر A.Q. خان کا انٹرویو کر کے یہ تجزیہ کیا تھا کلدیپ نیر نے کہ پاکستان نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہوئی ہے۔ تو تب سے یہ ابہام جو تھا، ایک ایسے ابہام کی صورت میں، امریکہ کے لیے تو یقین کی صورت میں، اور ان کی انٹیلیجنس رپورٹس میں صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے اور شاید اسے ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے۔ تو اتنے عرصے تک یہ ابہام اسی طرح چلتا رہا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ابتدائی برسوں میں ایٹم بم بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نیٹ ورک پھیلنے سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ اب یہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر میں نے ایک الگ ویلاگ کیا ہوا ہے، اپنا پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے، کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نیٹ ورک بھی کیا CIA کی کھیم تو نہیں تھی، یا ان کا کھیل ہی تو نہیں تھا۔ لیکن میں وہ موضوع کے لیے آپ کو میرا وہ پرانا یہ پوڈ کاسٹ سننا پڑے گا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ جو پاکستان کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس پروگرام کے باوجود کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ پچھلے اشروں میں پابندیاں لگی اور کچھ پابندیاں لگتی رہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ ختم بھی ہو گئی۔ پھر جب پاکستان کی دوبارہ ضرورت پڑی امریکہ کو، خاص طور پہ 9/11 کے حملے کے بعد، تو پاکستان کے بہت سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ ضرورت ختم ہوتی ہے تو پاکستان نے جو گناہ نہیں بھی کیے ہوتے ہیں وہ ان پر تھوپ دیے جاتے ہیں۔ تو اس پوری تاریخ میں پاکستان نے ایک اہم فرق کو برقرار رکھا۔ اس کے ایٹمی ہتھیار انڈیا کے لیے تھے، امریکہ کے لیے نہیں۔ اس فرق کی بدولت واشنگٹن تشویش کا اظہار تو کرتا تھا، لیکن اصل چیلنج انڈیا کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ انڈیا کی ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستان کے ایٹمی چیلنج سے نمٹے، اور امریکہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اس جنگ کو روکے۔ تو امریکہ کا کردار صرف کشیدگی کم کرنے اور حفاظت کو یقینی بنانے کا تھا۔ اب وہ پالیسی سٹرکچر ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کی امریکہ سے دشمنی نہیں، بلکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور جیو پولیٹیکل تبدیلی کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ جو میزائل بحر ہند میں انڈیا کے جو ملٹری بیسز ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ذرا سی اور ترقی کے بعد امریکہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ جو ڈیٹرنٹ مشرق وسطیٰ میں انڈین ایسٹس کو کور کرے، وہ اگر سعودی عرب تک پھیل جائے
تو پاکستان خلیجی تنازعات میں الجھ سکتا ہے، جہاں امریکہ کے براہ راست مفادات ہیں۔ جو ایٹمی پروگرام موجودہ حالت میں محفوظ ہے، وہ داخلی عدم استحکام کی صورت میں محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی نے امریکی تشویش کو سنبھالنے کے لیے ایک بہت بہتر طریقہ کار تیار کر رکھا ہے۔ اس میں نظریاتی یقین دہانیاں شامل ہیں کہ پروگرام صرف انڈیا کے لیے ہے اور دفاعی نوعیت کا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجیکل لیمٹس کے جو میزائل میں ہوتی ہیں، ان میں انڈیا کی رینج تک کس طرح جانا ہے، یعنی جہاں جہاں انڈیا کے مفادات ہیں، ایسٹس ہیں، صرف ان تک جانا ہے، اور اس سے آگے امریکہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے، یا یقین دہانی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ عالمی فاصلے تک مار کرنے کی خواہش نہیں ہے، کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں میزائل مارنے کی ایک صلاحیت پیدا کر لے، یہ خواہش نہیں ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان کے سامنے کافی چیلنجز ہیں، لیکن وہ چیلنجز ذاتی طور پر دوستیاں بنا کر نہیں حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو امریکہ زیادہ لفٹ کرا رہا ہے تو سمجھ لیں امریکہ نے آپ کو استعمال کرنا ہے، اور آج کے دور میں جو سب سے بڑا استعمال ہوگا پاکستان کا، وہ ایران کے خلاف ہو سکتا ہے۔ چین کے خلاف آپ کی دوریاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور آپ تاثر اب دنیا میں یہی دے رہے ہیں۔ چین میں بھی یہ تاثر یہ ہے کہ پاکستان چین کی دوستی کو کم کر کے، ختم نہیں کی، کم کر کے امریکہ کی طرف زیادہ سرک گیا ہوا ہے۔ تو سفارتی تعلقات ایسے ہیں کہ امریکی پالیسی سازوں جو بھی ہیں، وہاں پہ پالیسی میکرز ہیں، اور جو ہمارے فوجی رہنما ہیں یا ان کے جو فوجی رہنما ہیں، جو بھی جنرلز ہیں ادھر ادھر کے، اور جو وزراء اعظم ہیں یا صدر وغیرہ ہیں، وہ اپنی ذاتی تعلقات استوار کر کے ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر کوئی شک کم تو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو شخصیاتی تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یہ کسی انسٹیٹیوشنل فارم میں ٹرانسفر نہیں ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون ہے کہ آپ ایٹمی فائل سے ہٹ کر جو بھی آپ کے اور امریکہ کے مشترکہ جو اینیمیز ہیں ان کے خلاف کوئی عملی امداد کریں یا تعاون کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران سے اگر لڑے گا تو امریکہ بڑا خوش ہوگا، اور پاکستان کے ایٹمی الزامات جو اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ یہ امریکہ تک میزائل پھینک سکتا ہے، یہ پاکستان پر سے الزام شاید ہٹ سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ پاکستان اسی لیے امریکہ کا ساتھ دے۔ تو یہ اسٹریٹجک ابہام کی ایک حدود ہے، اور صلاحیتوں کے بارے میں غیر یقینی فضا برقرار رکھی جائے اور کسی بھی جارحانہ ارادے کی تردید کی جائے۔ یہ پاکستان کر سکتا ہے، جو وہ کر رہا ہے، لیکن یہ کریڈیبل نہیں ہے، کیونکہ اس طریقہ کار کا ہر عنصر 2026 میں بے مثال دباؤ کا شکار ہے۔ نظریاتی یقین دہانیاں بے معنی ہو جاتی ہیں جب سعودی دفاعی معاہدہ ایٹمی تحفظ فراہم کرنے کا سوال اٹھاتا ہے۔ تو ٹیکنیکی جو لیمٹس ہیں وہ خود انڈیا کے پھیلتے ہوئے فوجی اثر و رسوخ کی نظر ہو رہی ہیں۔ سفارتی جو بھی تعلق ہے، خواہ وہ سربراہان مملکت کی سطح پر ہو یا جرنیلوں اور فیلڈ مارشل کی سطح پر ہو، چاہے وہ گرم جوشی بہت زیادہ نظر آئے، آپ دو عشائیے کھائیں، کھانے کھائیں، ڈنرز کھائیں، لیکن انٹیلیجنس جو یا جائزے جو پیش کر رہے ہیں امریکہ میں، ان پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ وہاں پہ بہت ہی کولڈ بلڈڈ قسم کی، وہاں پہ جپھیاں پپیاں یہ کام نہیں دیتی ہیں، وہ ان کے جائزے بہت ہی کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں۔ تو دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری ہے، لیکن رپورٹس میں واضح ہے، جو تلسی گباٹ کی رپورٹ ہے اس میں یہ واضح ہے کہ خطے میں دہشت گرد گروہ فعال ہیں۔ اسٹریٹجک ابہام شاید سب سے خطرناک عنصر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ابہام اگر آپ کو فائدہ دیتا ہے تو یہی نقصان بھی پہنچاتا ہے، شکوک بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے پاکستان اس نئے اسٹریٹجک منظرنامے کا سامنا کر رہا ہے، کئی ممکنہ مستقبل سامنے ہیں۔ پہلی صورتحال جو ڈپلومیٹک ٹینشن ہے اس کو کم کیا جائے، پاکستان ٹرانسپیرنسی اور ایک کہنے کے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی تشویش دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں سعودی معاہدے کی ایٹمی تشریح کی تردید باقاعدہ آنی چاہیے، اور انڈیا سے آگے میزائل ٹیسٹنگ پر نظر ہونی چاہیے۔ ایٹمی سلامتی میں تعاون میں اضافہ شامل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ کسی دہشت گرد کی گود میں نہیں گر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی قیادت میں، فوجی قیادت میں بھی اور غیر فوجی قیادت میں بھی، ایسے لوگوں کو ظاہر نہ لائے، نہ اوپر لائے جن کے کبھی تعلقات رہے ہیں القاعدہ سے یا طالبان سے یا دوسری دہشت گرد تنظیموں سے، اور تاریخ بھری ہوئی ہے کہ پاکستان کی تعلقات رہے ہیں۔ تو اگر ویسے ماضی کے کیریکٹرز
پاکستان کی موجودہ قیادت میں اوپر نظر آئیں گے تو پاکستان پر شک بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ان پابندیوں کو قبول کرنا ہوگا جو انڈیا پر نہیں ہے۔ دوسری صورتحال اسٹریٹجک ایک ریزسٹنس مزاحمت ہو سکتی ہے۔ پاکستان اپنی موجودہ سمت جاری رکھ سکتا ہے، اس کے نتیجے میں امریکی پابندیاں تیز ہوں گی اور چین کے ساتھ تعلقات گہرے ہوں گے۔ یہ تو فائدہ ہے، لیکن کیا پاکستان کی قیادت IMF سے یا امریکی مدد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی بھی ہے؟ نہیں۔ بھارت تیسری صورتحال اور سب سے زیادہ ممکنہ صورتحال ہے، وہ ہے کہ ایک انتظامی کشیدگی ہوگی۔ تلسی گباٹ کی اس ٹیسٹمنی اس لمحے کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اپنی علاقائی خصوصیت یعنی انڈیا اسپیسیفک ہونا اس دلیل کی حیثیت جو ختم ہو چکی ہے۔ 50 سال تک یہ پروگرام ایک منفرد درجے میں رہا، اتنا خطرناک کہ نظر انداز نہ کیا جا سکے اور اتنا علاقائی کہ عالمی خطرہ نہ مانا جائے۔ یعنی اب تک انڈیا اسپیسیفک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام تھا یا نیوکلیر ویپنز تھے، ان کو ایک خصوصی رعایت ملتی رہی ہے۔ اب وہ خصوصی رعایت پاکستان کو ملتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ خصوصی حیثیت اب ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان کے جو سرکاری رد عمل وہی روایتی جملے دہرائے جاتے ہیں جن کی اب افادیت نہیں ہے یا ان کی کریڈیبلٹی ساکھ نہیں رہی ہے۔ انڈیا کے لیے مخصوص قابل اعتبار کم از کم دفاع جو ہے، جو پاکستان کا ایک دلیل رہی ہے، یا غیر جارحانہ ارادے، یہ جملے تکنیکی لحاظ سے اب بھی درست ہیں۔ پاکستان کے میزائل آج امریکہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کا نظریہ تبدیل نہیں ہوا ہے، اس کی قیادت اب بھی واشنگٹن سے تعلقات چاہتی ہے، لیکن موجودہ حقائق کی سطح پر درستگی مستقبل کی سمت کے بارے میں تشویش کو دور نہیں کرتی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی اب سرکاری طور پر پاکستان کو روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ رکھ کر امریکی سرزمین کے لیے ممکنہ خطرہ قرار دیتی ہے۔ یہ درجہ آنے والے سالوں میں پابندیوں، فوجی منصوبہ بندی، سفارتی تعلقات اور اتحادی پارٹنرشپ پر اثر انداز ہوگا۔ اس خطرناک موڑ سے جسے پاکستان کے اسٹریٹجک ماہرین نے طویل عرصے تک ٹالا تھا، یعنی امریکی طاقت کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں پر براہ راست تصادم نہ ہو، اب پاکستان اسی خطرے سے دوچار ہے۔ کیا روایتی طریقہ کار جو انکار ہمارا رہا، ہم ہر چیز کی ڈینائل کرتے آ رہے، یہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کی پالیسی کو وہ ڈینائل کر دیتا ہے یا ابہام پیدا کر دیتا ہے اور یقین دہانیاں پھر دلا دیتا ہے، تو کیا یہ اس نئی حقیقت میں اب یہ کام کر سکیں گے؟ یہ شاید سب سے اہم سوال ہے۔ حالات اور شواہد بتاتے ہیں کہ اس بار روایتی چالیں شاید کافی نہ ہوں۔ شکریہ، میرا تفصیلی تجزیہ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔